بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو ٹاپک ہے پہلا، شرح اسم اللہ اور توحید فنا فی اللہ، یہ عین الفقراء کتاب کا پہلا چیپٹر ہے۔ اور اس کے اندر شرح جو اسم اللہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اللہ کے بارے میں جو فرمایا ہے، اسم اللہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ اگر اس کا پہلا الف ہٹایا جائے تو یہ للہ بن جاتا ہے، اور اگر اس کے بعد لام بھی ہٹایا جائے تو یہ لہو بن جاتا ہے، اور اگر آخری لام بھی ہٹایا جائے تو ہو بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوا۔ تو اس کے اندر 4 مقامات ہے، ایک اللہ ہے، ایک للہ ہے، ایک لہو ہے، ایک ہو ہے، یہ 4 ہو گئے۔ تو پیر جو ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 جو طریقت دین کی جو اسٹیپس بیان کی ہیں 4 اپنی کتاب کے اندر، جو ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ اس اسم اللہ کے اندر ہی پوشیدہ ہیں۔ اس کا مزید یہ کہنا ہے کہ یہ اسم اللہ ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے وہ لاتعداد ہے، وہ گننے میں نہیں آتے۔ لیکن قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں جو بہت مشہور ہیں، وہ سارے صفاتی ہیں۔ اگر صفاتی نام کا ذکر کیا جائے تو انسان کے اندر غرور، تکبر، استدراج آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا واحد جو ذاتی نام ہے، اس کے اندر اگر ہم ذکر کریں اس کے ذریعے تو یہ اس کے اندر ہمارے اندر استدراج کا کبھی بھی نہیں آ سکتا، نہ غرور نہ تکبر آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وہ واحد ذات حق اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک پیر ناصر خسرو ہے جو ایک افغانی پیر ہے، اس نے بھی شرح اسم اللہ کی جو ہے اپنی طریقے سے ایک انٹرپریٹیشن تشریح کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم اللہ کے اندر جو ہے 4 حروف ہے، الف لام لام ہا۔ یہ 4 حروف جو ہیں 2 ظاہر ہے، 2 باطن کے لیے ہیں۔ ظاہر میں امام اور ولی اور رسول ہیں، اور باطن میں جو ہے عقل کل اور نفس کل ہیں۔ تو اسی طرح 4 چیزیں انہوں نے بھی بیان کی ہیں، یعنی دین کے اندر جو ہے رسول بھی ہو جاتا ہے اور ولی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ رسول شریعت دے کے جاتا ہے عام لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں کے لیے۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ خاص لوگوں کے لیے شریعت کی تعویل کرتے ہیں، اس کے باطنی معنی بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اللہ کے جو ذکر ہیں اس کے بھی بہت سارے فائدے بیان کیے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی جو بھی شخص اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر ایک وسیع علم آ جاتا ہے۔ علم کے بھی 2 ٹائپس ہیں، ایک علم اکتسابی ہوتا ہے، ایک علم لدنی ہوتا ہے۔ علم اکتسابی یہ ہوتا ہے، انتسابی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تقوی و کوشش سے کسی مدرسے سے، کسی یونیورسٹی سے یا اپنی پرسنل اسٹڈی سے جو علم حاصل کرتا ہے اسے علم انتسابی کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہوتا ہے علم لدنی جو عطائی ہوتا ہے، جس کو علم عطائی بھی کہا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ تو ہمارے جو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا دیگر دوسرے صوفیاء کرام ہیں، ان کا جو علم ہے وہ عطائی ہے، کیونکہ ان کو یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کا علم جو ہے عرفان پر مبنی ہوتا ہے، یہ معرفت میں پہنچ جاتے ہیں اور معرفت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، تو ان کا علم عطائی ہوتا ہے۔ تو جو ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ میں گرو ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت کرتے ہیں، یہ لوگ اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے وجود کو مٹا کے اللہ کے ہاں دیدار حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے دیدار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس علم عطائی ہوتا ہے، علم لدنی ہوتا ہے، یہ خود سے اندر سے گویاں ہوتے ہیں، منہ میں جو آیا وہ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے یہ عطائی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک معرفت ہے۔ معرفت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ رب کی رضا کو سامنے رکھ کے کر دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام جو عام انسان سے ترقی کرتے کرتے سٹیپ بائی سٹیپ جو نبی بنتا ہے، رسول بنتا ہے، تو اس کے جو مین وجہ ہوتا ہے وہ اسم اللہ ہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو بھی معجزے دکھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ شق قمر میں چاند کے 2 ٹکڑے کرائے، اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوہ طور میں جا کے کلام حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی حاصل کرتے تھے، یعنی وہ جو کمالات جو فرعون کو دکھائے گئے مصر میں، تو وہ سارا شرح اسم اللہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، اور دیگر انبیاء
جنہیں معجزات دکھائے ہیں، جو نبی بنتے ہیں، اس سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کی اللہ تعالیٰ کی معراج کے دن، یعنی قاب قوسین یعنی بلا حجاب اللہ تعالیٰ کے آمنے سامنے دیدار سے فیضیاب ہوئے، وہ صرف اسم اللہ کی وجہ سے۔ مولا اور بندے کے درمیان جو واسطہ ہے وہ شرع اسم اللہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے بارے میں بتایا، ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں تو میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو یعنی کہ مخلوق کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا اپنے پہچان کرانا ہے۔ اب مخلوق میں ہر غیرہ عام و خاص بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تک نہیں پہنچتا، صرف خاص لوگ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت دنیا میں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص جو اولیاء ہے، صوفیاء ہے، ولی ہیں، رسول ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جان سکتے ہیں، لیکن ہر عام بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جان سکتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہماری جو حالت ہے، ہم عام بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں رکھ سکتے، بس ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم نے اپنے عین سے، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ان اولیاء و انبیاء اہل دیدار جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کو دیکھ کے یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو معرفت الہی ہے، یہ جو انبیاء و اولیاء ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ عام بندوں کو بھی معرفت الہی کا پہچان کرا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کے طریقے پہ چڑھیں تو روحانیت کے اندر یا دین کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے مرشد کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اسم اللہ کو جو ہے پٹ کے یا ذکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اسم اعظم کوئی پیر و مرشد ہمیں دے دیتا ہے، اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہاں بات ایک اچھے مرشد، ایک اچھے صوفی پیر کی جگہ یہاں آتی ہے کہ اس کی ضرورت ہے دین میں ترقی کرنے کے لیے، روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے، تو وہ اسم اعظم دے گا، وہ اجازت دے گا، تب ہم ذکر و فکر کرتے ہیں۔ مرشد کامل، ایک ایسا مرشد کامل وہ ہو جاتا ہے جو اسم اللہ اور اسم محمد کی راہ جانتا ہو، اور جو اہل طالب اللہ ہے وہ پیر کے پاس جائے گا، پیر کامل کے پاس جائے گا، کیونکہ وہ پیر اسم اللہ اور اسم محمد کی راہ جانتا ہے، تو وہ طالب اللہ کو اسم اللہ اور اسم محمد لکھ کے دے دیتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ وہ پیر ان اسماء کی ظاہرات کے ذریعے، موجودات کے ذریعے جو بھی مشاہدہ کراتا ہے طالب اللہ کو، اور وہ طالب اللہ جو بھی دیکھتا ہے وہ حقیقت ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسماء اللہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ اور وہ پیر اس کو جو ہے معتدی کو، جو جس کو اسم اللہ لکھ کے دے دیتا ہے، اس کو جو ان اسماء کے ذریعے، جو ظاہرات کے ذریعے مشاہدہ کرائے گا تو وہ حقیقت ہوگا، اور وہ پیر اس معتدی کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ، مقام بہ مقام، منزل بہ منزل اس کو ازل سے ابد تک سفر کرائے گا، اور اسی طرح واپس ازل سے ابد تک لے کے آئے گا۔ تو یہ جو پیر کامل ہوتا ہے، یہ اس کی نگاہ کرم سے ایک سیکنڈ کا جو ہے یہ سفر ہے کہ ازل سے ابد سے واپس ازل تک لے کے آنے میں معتدی کو، تو یہ ایک اس کا ایک سیکنڈ کا جو ہے آنکھ چپکنے میں، یعنی کہ آنکھ چپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا یہ پیر جو ہے اپنے معتدی کو، اپنے فالوورز کو یہ سفر کرا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات کی گئی ہے۔ سلطان باہو کی کتاب میں، رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بھی بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ عشق کی جو مجازی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذکر و فکر کرتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں، جن کو الہام ہوتا ہے، ان کے وجد طاری ہو جاتا ہے، دیوانگی میں اپنے رب کی یاد کرتا ہے، اس کے بارے میں باتیں کر دیتا ہے، یہ عشق مجازی ہو گیا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ اور عشق حقیقی اس نے یہ کہا ہے کہ سوائے رب کو اور کچھ یاد نہ رہیں، یعنی جو اہل دیدار ہوتے ہیں، یعنی اپنے رب کو دیکھتے ہیں، بس یہ عشق حقیقی ہو گیا۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم ابیات باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں۔ ابیات باہو یعنی کہ جو ہے بیت، جو ہے ابیات کا واحد جو ہے بیت ہے، بیت کا مطلب راز ہوتا ہے۔ تو جو راز جو ہوتا ہے
وہ کوئی عام خاص بندے کے پاس نہیں، جو صرف خاص بندوں کے پاس راز ہوتے ہیں، اور وہ راز اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ایک امانت کے طور پر ہوتے ہیں۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کو جب اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا محبوب یا پسندیدہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب اس پسندیدہ شخص کی اعضاء بن جاتا ہے، جس ظاہری اعضاء کے مثل ہیں، اسی طرح اس کی باطنی اعضاء بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نہیں سمو سکتا، پوری 7 عالم اوپر ہیں، 7 عالم نیچے ہیں آسمان زمین کے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان میں نہیں سما سکتا ہے، لیکن ایک پسندیدہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ سما سکتا ہے۔ جب وہ دل میں سما سکتا ہے تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ اس کے ہر عمل خدا کی عمل ہوگی، اس کی ہر سوچ، اس کی ہر خوشی، اس کے قلب دل کو جو سکون حاصل ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو اس کا کام بھی جو بندہ کر دیتا ہے وہ ایسے کام کرے گا، اس سے ایسے کام سرزد ہوں گے، وہ ایسا بولے گا، ایسا سنے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ہم ابیات باہو کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ اس نے اللہ کو، اپنے رب کو اپنا محبوب بنایا۔ جب محبوب بنایا تو اس نے جو کلام کیا ہے ابیات میں، یعنی رازوں کے راز، ابیات جو بیت ہے، راز ہے، وہ راز کی باتیں اس لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا محبوب بنایا۔ اور یہ ہماری بھی دعا ہے کہ ہم بھی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی خدا ایسا مقام عطا کریں، ہمیں بھی اپنا محبوب بنائیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنائیں۔ تو یہ جو میرا پریزنٹیشن تھا یہ اختتام کو پہنچا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔